یہ ہے ریاست مدینہ کا خطبہ، نہ یہ کہ اتنے فیصد ٹیکس دیو. جیڑی قوم 2.5% زکات نہیں سی نہ دیندی، موجودہ وقت 17% ٹیکس دے رہی ہے. اجے تو 17% ہے، حضور ہے تو 30% تک لے جانا ہے انہوں نے. ہاں جی، 2.5% لوگ زکات، ان سے بھی ٹیکس لیا جا رہا ہے جن سے اسلام زکات نہیں لیتا، ان سے بھی ٹیکس لیا جا رہا ہے. واپس آؤ حضور کے دین کی طرف. اس کے اندر صدیق اکبر نے نہیں فرمایا بڑی بڑی مہمات کیسر و کسرا دیاں فوجاں کھڑیاں، ادھر لوگ مرتد ہو گئے، ادھر 2.5 نبی 2 مردہ نے اعلان کر دیتا، ایک عورت نے اعلان کر دیتا نعوذ باللہ کیسی بھی نبی وہاں، ادھر لشکر اسامہ دا مسئلہ ہے، بڑا لشکر بھیجنا ہے، جب پیسے دو ٹیکس میں لان لگا. نا اس پورے خطبے گل ہی کوئی نہیں. ہاں اتنی گل آپ نے ضرور فرمائی آخر تے جا کے، فرمایا ہوئے صدیق کے پیچھے اس وقت تک چلنا ہے جب تک صدیق اللہ رسول کی اطاعت کرے. اگر صدیق اس راستے سے ہٹ جائے پھر میری بات نہیں ماننی. تو آخر گال کہا کہ اللہ رسول تے مکائی. ہمارے دستور منشور یہی ہے. ہاں جی، اور کوئی فرمایا سچائی امانت ہے، جھوٹ بددیانتی ہے. فرمایا جو میری رعایا میں اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے وہ کمزور نہ سمجھے، میرے نزدیک وہ طاقتور ہے، یہاں تک کہ میں اس کا حق اس کے دروازے تک نہ پہنچا. فرمایا جو میری ریاست میں میری رعایا میں اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا ہے کہ کسی کا حق چھین لے گا یا صدیق کے ہوتے ہوئے کسی پر ظلم کرے گا، فرمایا سن لو صدیق کا اعلان، وہ میرے نزدیک کمزور ہے یہاں تک کہ میں اس سے حق چھین لوں. فرمایا جو قوم جہاد چھوڑ دے گی اللہ اس کو ذلیل کر دے گا. فرمایا جس قوم کے اندر عریانی فحاشی برائی پھیل جائے گی اللہ اس کو مختلف مصیبتوں میں مبتلا کر کے رکھ دے گا. پاکستان کی سب سے بڑی اس وقت جو مسئلہ ہے وہ عریانی فحاشی کو ختم کرو، ٹیکس بھی انشاءاللہ نہیں دینے پڑیں گے، اور جناب معیشت کے اندر ایسی برکتیں آئے گی کہ جناب دنیا کے بینکوں کو ہم اپنی جوتی کی نوک پر اڑا کر رکھ دیں. لیکن پہلی شرط ہے اطیعونی ما اطاعت اللہ ورسول. آؤ واپس آؤ در رسول پر، اسلام کی طرف واپس آؤ، ٹیکس نہیں دینے پڑیں گے.